السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جو ہمیں جوائن کریں لوگ, ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے نام اور سٹی یا کنٹری کا نیم مینشن کر دیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ول بی اسٹارٹنگ ان اے مومنٹ. مزمل, آپ کی مجھے آواز وہ اس کی آ رہی ہے, وہ جو نہیں ہے اسپیکر کی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. لیٹ می ریڈ سم آف دا کامنٹس, اور ہم کچھ لوگوں کا انشاءاللہ ویٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں سارے لوگ جوائن کر لیں, دین ول اسٹارٹ دا سیشن ان لائک انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ. جی ہمیں کون کون جوائن کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یحییٰ خان از فرام کراچی, جاوید خان از فرام انڈیا, ویلکم جاوید. سسٹر اقرا کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد سے ہیں. حسن فرام ملتان, اہلا وسہلا مرحبا. محمد اسد از فرام لاہور, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. واچنگ فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر ٹاؤن سوپورے. اچھا. سسٹر ہما ملک از فرام لنڈن, کہہ رہی ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر ہما. محمد خالد بھٹی از فرام راجستھان, جزاک اللہ خیر. سر کیم پاک گیمر کہہ رہے ہیں آئی کیم پاکستان سر, آئی وانٹیڈ ٹو میٹ یو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ ہمارے آفیشیل نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں, انشاءاللہ ہماری میٹنگ پاسبل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ بفضل اللہ تعالیٰ. جی جزاک اللہ خیر بردرز اینڈ سسٹرز فار جوائننگ. اور کون کون ہمیں جوائن کر رہا ہے؟ حسیب بیگ, سسٹر ثانیہ سعود, صباحت مختار از فرام کشمیر. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کشمیر بہنوں اور بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو مشکل حالات سے اجازت دے, نجات دے. ماہین راجہ فرام ہالینڈ, اہلا وسہلا سسٹر ماہین. سید احتشام کہہ رہے ہیں کہ وہ چنائی سے ہیں. فردین is from Bangladesh. So welcome everyone. Jazakallah khair for tuning in. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all, and I am blessed, alhamdulillah, to have such a beautiful and hard-working online community جو کہ بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ دین کا علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور الحمدللہ I am amazed at your dedication. الحمدللہ کبھی کبھی مجھے آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن کو دیکھ کے الحمدللہ بہت زیادہ جوش و جذبہ ملتا ہے. سنابا علی از فرام ایجپٹ. عبد الباری انور از فرام سعودی عربیہ. جزاک اللہ خیر ایوریون فار جوائننگ. سو آج کا جو ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ رمضان 2021. الحمدللہ یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے, اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ الحمدللہ کہ رمضان آ رہا ہے. اور الحمدللہ ہماری تو جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ 15 دن پہلے, مہینہ پہلے شروع ہوتی ہے, لیکن جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی رمضان کی جو ایکسائٹمنٹ تھی نا اور ویٹ تھا, وہ پورے 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتا تھا. امیجن 6 مہینے پہلے, ہمیں تو رمضان یاد نہیں ہوتا, بھول گیا ہوتا ہے, لیکن ان کا جو رمضان تھا نا 6 مہینے پہلے سے دے وہ یوز ٹو اینٹیسپیٹ, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, یا اللہ رمضان دے دے, رمضان دینا یا اللہ, اس دفعہ رمضان سے محروم نہ کرنا. سو رمضان 2021 ول بی امیزنگ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میری دعا ہے, میں اس دعا سے اس لیکچر کو شروع کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانا, اور ہمارے اس رمضان کو ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں پچھلے سالوں میں ہوئی ان سب کو معاف کر دینا, ہمیں بالکل پاک کر دینا ہر قسم کے گناہوں سے. اور جو رمضان 2021 کے جو بعد کی زندگی ہو ہماری, وہ بہت اچھی ہو اور بہت کمال کی ہو انشاءاللہ. اینڈ اسی زندگی کو اچیو کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ آج میں آپ سے رمضان کے فضائل کے بعد 10 امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, 10 امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کروں گا جس میں ہم اس رمضان کو سپر پروڈکٹیو اور سب سے بہترین رمضان کس طرح سے بنا سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو پریپیئر فار رمضان لائک این ایتھلیٹ. مجھے اب یہ بتائیں, میراتھن جو ہوتی ہیں, ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں,
وہ ریس شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ ریس شروع ہوگی تو ہم پھر اس دن سے اپنی فٹنس لیول پہ کام کریں گے, اس دن جان ماریں گے, اور ڈو دے پریپیئر بیفور ہینڈ؟ آپ تمام ایتھلیٹس کو دیکھ لیں, دے پریپیئر ویری ویل بیفور ہینڈ, اور جس دن مقابلہ ہوتا ہے اس دن کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ, وائی ڈو وی اسٹارٹ آن دا ڈے آف رمضان؟ وی شوڈ بی پریپیئرنگ لائک ایتھلیٹس, پہلے سے تیاری. رمضان از ناٹ اے اسپرنٹ, اٹس اے میراتھن. اٹس اے میراتھن. یہ نہیں ہے کہ پہلے 100 کلومیٹر تیز بھاگ لیے اور پھر بالکل پھس ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں مساجد پہلے 10 دن بھرتی ہیں, پھر اگلے 10 دن بالکل ہی ٹھنڈا نظام ہو جاتا ہے, اور پھر آخری 10 دن میں کچھ نہ کچھ اٹھتا ہے اور لوگ واپس آتے ہیں. سو پریپیئر فار رمضان ایز این ایتھلیٹ. اور اس کی جو پریپریشن شروع ہونی تھی کہاں سے؟ 6 مہینے پہلے سے. لیکن نیور دی لیس, جو ہو گیا ہو گیا. اب سے, آج سے رمضان میں تقریباً کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. سو پریپیئر رائٹ ناؤ فار دا میراتھن ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ میراتھن چلے گی کب تک؟ اگلے رمضان سے پہلے تک. ہم نے اتنی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اس کی, بیکاز روم wasn't built in a day, neither Quran was revealed in one day. It takes time, it takes effort. سو جو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا, یہ اسپرچل فٹنس ٹیسٹ ہے. یہ جو ہماری ایتھلیٹ ہے, جو ہم جس دوڑ میں بھاگنے لگے ہیں, یہ ہماری اسپرچل فٹنس کا ٹیسٹ ہے. اور اس رمضان میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, آپ تمام لوگوں میں سے, اور میں جہاں رہتا ہوں پوری دنیا میں سے 3 طرح کے لوگ ہوں گے, جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. 3 طرح کے لوگ ہوں گے اس رمضان میں. کچھ لوگ رمضان میں انٹر ہوں گے, سمجھیں اس لیول پہ, یہ ایمان کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نظر میں اس بندے کا لیول تھا, مینس کہ عزت تھی اور مقام تھا, بٹ دے اینڈ اپ بینگ دا ورسٹ. وہ رمضان میں داخل تو ایسے ہوتے ہیں, لیکن جب نکلے تو بالکل ورسٹ کنڈیشن میں نکلے. کیوں؟ کیونکہ رمضان سے پہلے کی گناہوں کی زندگی میں تھے, رمضان سے پہلے مشکل سے نمازیں پڑھتے تھے, اور جب رمضان آیا تو یہ سوتے رہے, یہ گناہوں پہ اسٹار کرتے رہے, یہ غلط کاموں میں لگے رہے, اور انہوں نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا. Give me a very short water break and I'll be back. Okay, so the point is, ہم کس طرح کے لوگوں میں سے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو رمضان میں داخل تو اس لیول پہ ہوتے, but when they end up being more lesser in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ رمضان میں داخل تو ہوئے تھے, اللہ ان کو رمضان دی, اپرچونٹی دی, لیکن انہوں نے اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا. نہ نمازیں پڑھی, روزہ تو رکھا, سارا دن سوئے رہے. روزہ تو رکھا لیکن زبان سے گالی گلوچ کرتے رہے. روزہ تو رکھا لیکن قرآن کو ٹائم نہیں دیا. فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے, ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے, غیبت کرتے رہے, چغلی کرتے رہے, اینڈ دے لیو رمضان بینگ دا ورسٹ. دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو رمضان میں انٹر تو ہے اور اسی لیول پہ باہر نکل گئے. یعنی وہ لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کچھ تو نمازیں پڑھی, کچھ اجر کمایا, کچھ گناہ بھی کیے, جو 50-50 مسلمان تھے. ناچ گانا بھی چلتا رہا, حرام ریلیشن شپ بھی چلتے رہے, روزے بھی رکھے, نیکیاں بھی کمائی, لیکن ان کی جو نیکیاں تھیں ان کو انہیں گناہوں نے کھا دیا اور کھا گئے, اور ان کے جو گناہ تھے وہ نیکیوں کی وجہ سے مٹے تو صحیح, لیکن پھر وہ گناہوں پہ اصرار کرتے رہے. لیکن انہوں نے اپنی اس لائف کو چینج نہیں کیا, اپنے گناہ نہیں بخشوا سکے, اور وہ اسی اس پہ چلے گئے. مطلب پازیٹیو اور نیگیٹیوز بالکل نیوٹرلائز ہو کے زیرو پہ آ گئے وہ. لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں سے ہم نے بننا ہے انشاءاللہ, جو رمضان میں گھستے تو ہیں لیکن جب نکلتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے نجات کے فیصلے کر دیتا ہے, اور الفردوس الاعلیٰ کے فیصلے کر دیتا ہے, اور اللہ کی نظر میں وہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء بن جاتے ہیں. شاید کچھ جو زیادہ محنت کریں وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی بن جاتے ہیں. اور میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ حدیث کی بیسس پہ. اہل اللہ و خاصہ, کون وہ لوگ ہیں؟ اہل القرآن, جو قرآن سے اتنا ڈیپ کنیکشن ڈیولپ کر لیں کہ ساری اگلے 11 مہینے قرآن کو نہ چھوڑیں اور پڑھتے رہیں, اور اس کو ایک اپنی فیملی ممبر بنا لیں. جس طرح واٹس ایپ ہمارا فیملی ممبر ہے نا, جس طرح انسٹاگرام ہمارا فیملی ممبر ہے, ہم اس کو سارا دن یوز کرتے رہتے ہیں, اس طرح قرآن کو اگر ہم فیملی ممبر بنا لیں تو کیا ہوگا؟ تو وہ they'll end up being the family of Allah subhanahu wa ta'ala.
ناٹ ایز ان کہ ناؤز باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد جنی یا کوئی ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، ہر قسم کی اٹیچمنٹ سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان اللہ اہلین من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیملی والے ہیں لوگوں میں. وہ کون ہے؟ اہل القرآن، اہل اللہ و خاصہ، جو قرآن والے ہیں. سو ہم نے کن لوگوں میں سے بننا ہے انشاءاللہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے سیکریفائس ہیز ٹو بی میڈ. واللہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو لوگ اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں اینڈ دے آر ایٹ دا ٹاپ آف دیئر گیم اینڈ دے ڈو ونڈرز ان دس ورلڈ فار دیئر دیم سیلوز اینڈ دا آخرہ، وہ اس ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم محنت کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ ویکینڈز منا رہے ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم اٹھ کے اللہ سے راز و نیاز اور دعائیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور پب جی اور فورٹ نائٹ اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہوتے ہیں. وہ اس ٹائم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم لوگوں کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ بالکل ہی غافل ہوتے ہیں ان چیزوں سے. لیکن ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈس اپوائنٹ یو، آئی ایم ہیئر ٹو گیو یو ہوپ. کیوں؟ کیونکہ احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. آنے والی زندگی بہتر کر دو، پچھلے تمام اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سلف تھے، وہ گزر رہے تھے تو ایک شخص بوڑھا بزرگ ان سے ایج پوچھی، انہوں نے اس کی کہا کہ میری ایج اراؤنڈ 70s میں تھی ان کی. ہی سیڈ کہ اچھا تو آپ یعنی اللہ سے ملاقات بہت قریب آ گئی آپ کے، یعنی جو ایج ہے مسلم امہ کی اس ایوریج ایج سے آپ گزر چکے ہیں. یو آر ان دا بونس، یو آر ان دا ایکسٹرا ٹائم آف یور لائف. آپ نے کیسی تیاری کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی؟ سو ہی اسٹارٹڈ cry، he started to cry and he was crying and crying. تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی. جو آگے آئندہ آنے والے دن اس کو بہتر کر لیں، اس کو سیٹ کر لیں، اللہ پچھلوں کو تمام کو معاف کر دے گا. بلکہ کیا کرے گا؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اور میں اس لیکچر کو بالکل شروع کرتا ہوں ابھی، اور اس حدیث سے شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، اور اس کے 3 سٹیپس تھے. جہاں تک اللہ کے نبی کے ممبر کا تعلق ہے، اس کے 3 سٹیپس تھے، ناٹ مور دین 3 سٹیپس. ایک قدم لیا انہوں نے کہا آمین، دوسرا لیا کہا آمین، تیسرا لیا کہا آمین. اینڈ صحابہ were like amazed and shocked کہ یہ کسی نے دعا نہیں کی، نہ آپ نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آمین کیوں کہا؟ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا، تو فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس اور انہوں نے اللہ کے حکم سے میرے سامنے دعا کی، اور میں سے ایک دعا کیا کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، یعنی ہی از اے لوزر، ہی از اے پیتھیٹک پرسن، جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے میرے گناہ نہ بخشوائے. اللہ اکبر. میرے بھائی میری بہن، ہم سوچیں کس کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل آ رہے ہیں، اور جبریل افضل الملائکہ. دعا کر کون کرے؟ جبریل، اللہ کے حکم سے. اور آمین کہنے والا کون ہے؟ جو جس بات پہ آمین کہہ دے اس بات کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے، کیونکہ اٹ از نیئرلی امپاسبل فار اے مسلم کہ وہ رمضان کو پائے اور گناہ نہ بخشوائے. جب اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، جب جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ لوگوں کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان اس نے کچھ ہی نہ کیا، اس نے کچھ کیا ہی نہ، اور یہ شیطان کے ٹریپ سے پڑ رہا. اور رمضان کو ایک کرکٹ سیزن یا نیٹ فلکس کا مہینہ بنا لیا، یا آرام یا ویٹ لوز کرنے کا صرف مہینہ بنا لیا کہ I'll just focus on my exercise and my diet and not on spiritual well-being. تو رمضان میں یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، واللہ یہ سب کچھ لگا دینے کا مہینہ ہے، یہ راتوں کی نیند قربان کرنے کا مہینہ ہے، یہ بھاگنے دوڑنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی رضا کو پانے کا مہینہ ہے. اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. شیطان آ کے کہے گا یہ تم کس طرح کا لائف اسٹائل اپنا لیا تم نے، یہ تو تم بہت زیادہ ایگزرٹ کر رہے ہو. اسلامک لائف اسٹائل تو ہے کہ نیند کو بھی ٹائم دو، سب کچھ ٹائم دو. واللہ جو ہے وہ باقی 11 مہینوں کے لیے ہے. رمضان it is different from other 11 months. It is a month of exertion. It is a month of exhaustion. It is a month of full throttle and trial کہ جس طرح سے میں پالوں. ایون لاسٹ رمضان میں مجھے بھی یہ خیال آیا
کہ تم جو اتنی ایکزرٹ کر رہے ہو اور تم تھکا دو گے اپنے آپ کو, یا یہ تم لائف سٹائل مینٹین نہیں کر پاؤ گے اگلے مہینوں میں, کیونکہ اتنا زیادہ ایکزرشن اس رمضان میں, یعنی اتنے ایفرٹس تم مینٹین نہیں کر پاؤ گے. تو وہ کام کرو جو کنسسٹنسی کے ساتھ چلے. لازمی جو اپنے نیک اعمال ہے وہ انشاءاللہ ہم نے کنسسٹنسی کے ساتھ باقی 11 مہینے میں کرنے ہیں, لیکن رمضان میں وی کی ناٹ لیگ بیہائنڈ, وی کی ناٹ اسٹے بیہائنڈ. یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے, وہ اپنی کمر کو باندھ لیتے. سلف صالحین ہم پڑھیں گے وہ کیا کیا کرتے تھے. سو رمضان از اے ڈفرنٹ منتھ, مائنڈ یو. شیطان آ کے آپ کو وسوسہ دے گا, اور جو دینی لوگ ہیں ان کو دینی اینگل سے وسوسہ دے گا کہ اچھا اخلاق اختیار کرو انشاءاللہ, وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے, لیکن عبادات میں قرآن میں لیس فوکس کرو, اینڈ جسٹ یو نو بی گڈ مسلم, لرن اینڈ اسپینڈ ٹائم ود فیملی, گیو ٹائم ٹو سلیپ, اینڈ ڈفرنٹ, اٹس اے ڈفرنٹ منتھ. اینڈ ٹو نو مور از ٹو گرو مور, اینڈ انشاءاللہ تعالی وی ول بی learning about the month of Ramadan and 10 steps inshallah ta'ala. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان داخل ہوتا, کانا یبشر اصحابہ, وہ اپنے کمپینینز کو بشارتے ہیں, خوشخبریاں, گلیڈ ٹائڈنگز دیتے ہیں کہ مبارک ہو, مبارک ہو. جیسے کسی انسان کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے نا, جیسے کسی انسان کی شادی ہوتی ہے, جیسے کسی انسان کو کوئی جاب مل جاتی ہے یا سیلری انکریمنٹ ہوتا ہے, سب اس کو مبارک دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مبارک دے رہے ہیں کہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نئی اپرچونٹی دی ہے ٹو انٹر رمضان, ٹو انٹر رمضان. اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک, تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے. اور کہتے ہیں یہ مہینہ مرسی اینڈ فارگیونیس کا ہے, اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں, اس میں جنت کے دروازے جو کہ 8 دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں, اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جو کہ بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ جہنم کے 7 کیوں اور جنت کے 8 کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہے گی, اس کی مغفرت ہمیشہ اس کے غضب اور غصے پہ غالب ہے. اور فرمایا اس میں سرکش شیاطین کو چین کر دیا جاتا ہے, اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے, یعنی اراؤنڈ 83.3 ایئرز سے وہ بہتر رات ہے. جو رمضان کا مہینہ نا, یہ بالکل آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آئی ایم شیور یو گائز آر مچ مور ایکٹیو آن دا انٹرنیٹ مور دین می. بلیک فرائیڈے کو کیسے سیل لگی ہوتی ہے اور کیسے لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں. کرسمس کی جو سیلز ہوتی ہیں, کیسے لوگ باہر, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ تو ہیں ہی میٹیریلزم کے شدائی اور چیزوں کو سمیٹنے کے, اس میں عورتیں مردوں کو مار رہی ہیں, مرد عورتوں کو مار رہے ہیں, لوگوں سے ٹی وی سکرینز چھین رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جتنا زیادہ سے زیادہ گراب کر سکیں وہ گراب کرنا ہے. رمضان میں جو مہینہ ہے نا, یہ گراب کرنے کا مہینہ. میں کوئی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک شخص مثال کے طور پہ کوئی لکی ڈرا آتا ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, حلال حرام کی بات نہیں کر رہے ابھی. اس میں آپ کا نام نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ آئیں, ہم اس بینک سے ہیں اور ہم نے پورے پاکستان میں لکی ڈرا کیا, اور آپ وہ شخص ہیں جس کو ہم بینک کی جو تجوری ہے, جو اس میں جو ٹریجری باکس ہے, اس میں ہم 1 منٹ کے لیے داخل کریں گے, اور آپ جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں, جتنا آپ گیدر کر سکتے ہیں آپ گیدر کر لیں. تو پوری میڈیا آتا ہے, چینلز آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا یہ کتنا کیش, کتنا گولڈ اپنے ساتھ لے پائے گا. اینڈ یو آر ریڈی اینڈ دے سے اوکے یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جتنا آپ کیش اٹھا سکتے ہو اٹھا لو, بیکاز یو آر دا ون لکی پرسن جس کو ہمارے بینک نے سلیکٹ کیا فار دس امیزنگ اپرچونٹی ٹو یو نو گیٹ اینی تھنگ یو وانٹ. اور جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے موبائل کو کھولتا ہے, فیس بک پہ اسکرول کرتا ہے, اور ہاں یار کیسے ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, بات کرتا ہے اسے, اور اباسی لے رہا ہے اور تھوڑا بیٹھتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ اچھا تو ایک چیز اٹھائی, اسے پھر رکھی, ایک اٹھائی پھر رکھی, اور پھر اس سے کہا کہ کچھ 2-3 چیزیں اٹھائیں, جیب میں ڈالیں اور نکل گیا. People will be laughing at him, right? They would be making videos. Look at this crazy person. ہم نے دنیا میں آج تک اس سے زیادہ بے وقوف شخص نہیں دیکھا. خدا کی قسم وہ زیادہ بے وقوف ہے جو رمضان میں سوتے ٹائم گزار دیتا ہے. وہ زیادہ بے وقوف انسان ہے جو رمضان میں ایک سیکنڈ کو ضائع کر رہا ہے, ایک منٹ کو ضائع کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنرل حدیث ہے. حدیث فرمایا کہ انسان قیامت کے دن یا جنت میں ایون عقلی جس چیز کو پچھتائے گا وہ یہ کیا ہوگی, اس کا وہ مومنٹ, اس کا وہ سیکنڈ جو کہ اللہ کی ذکر کے یا اللہ کی رضا کے بغیر گزرا, یعنی اس میں نیکیاں نہ کمائی. He would be regretting that very particular moment جس میں اس کو ویسٹ کر دیا اور وہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا یا اللہ تعالیٰ کی لیے نیکیاں نہیں کر سکا.
یہ عام 11 مہینوں کی بات ہے. رمضان is much more bigger and better. So Ramadan is a loot sale. ٹھیک ہے. Before we enter Ramadan, الحمدللہ ابھی تک کچھ دن ہے, we need to evaluate ourselves. Know yourself. کہ طٰہٰ تم پچھلے رمضان تمہیں قرآن کتنا آتا تھا, اس رمضان کتنا آتا ہے. تمہارے میں پچھلے رمضان جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ اس رمضان ابھی تک ہیں یا نہیں ہیں. Did you get rid of them or not? جو گناہ میرے اور آپ میں تھے ہم نے ان کا چھٹکارا پایا, پورا سال گزر گیا یا نہیں پا سکے ابھی تک. جو ہمارے اندر ایک ٹائم ویسٹنگ کی بیماری تھی, یا کسی سے برا بولنے کی بیماری تھی, یا کسی کی غیبت کرنے کی, یا غصے کی بیماری تھی, اپنے ایموشنز سے کنٹرول نہ کر پانے کی بیماری تھی, کیا میں نے ان پہ قابو پا لیا یا نہیں پا لیا؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو, اپنے آپ کا احتساب کر لو, اکاؤنٹیبل ٹھہرا لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. سو ایویلیویشن کا مہینہ ہے یہ. اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ میں لاسٹ رمضان کہاں تھا اور اس رمضان کہاں ہوں, اور اپنے آپ کو ابھی سے بہتر کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اینڈ رمضان از اے منتھ آف چینج. واللہ جتنی اپرچونیٹیز رمضان میں, جتنے دروس, جتنے مساجد میں ماحول, ایک پوری دنیا میں مسلم ورلڈ میں ایک نیکیاں کرنے کا ماحول تھا. پورے سال میں آج تک مساجد میں اتنے پروگرامز نہیں ہو رہے ہوتے. پورا سال کسی بھی مہینے میں اتنی تراویح اور تفسیر کے پروگرامز اور لرننگ کے پروگرامز, اور انسان میں جوش و جذبہ, ایک عجیب سا ایک انرجی آئی ہوتی ہے ٹو ڈو گڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہے اس مہینے کی. جو شخص اس مہینے میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکا وہ کسی مہینے میں چینج نہیں کر پائے گا پھر. And people ask me, how did you change yourself? Wallahi, one of the biggest reasons of changing myself was Ramadan. کیونکہ الحمدللہ جب میرا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایکسیڈنٹ کے فوراً سے کچھ دن بعد آئی ریمبر مجھے بھی اسٹیچز لگے ہوئے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا, اینڈ میں نے پہلے کچھ دن روزے نہیں رکھ سکا اور تراویح بھی نہیں جا سکا, لیکن آئی فیلٹ گلٹ. حالانکہ اس ٹائم میں دین میں نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو کور کر کے کہ میرے اسٹیچز کوئی نہ دیکھ لے, آئی وینٹ ٹو دا مسجد اور کچھ دن کے لیے تراویح پڑھی وہاں پہ, کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا. اور وہ رمضان ایک از اے منتھ آف چینج. دس از دی بگیسٹ اپرچونیٹی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا گفٹ دیا ہے, ہم اس گفٹ کو کیسے ویلیو کریں گے؟ آسک یور سیلف. ایک دوست آپ کو گفٹ دیتا ہے, امیجن 25,000 کا کوئی ایک شنیل کا پرفیوم دیتا ہے آپ کو, اور اگلے دن وہ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے اپنے ٹوائلٹ سے آپ اسے صاف کر رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے باجی آجو پوچھا مار دو یہاں پہ. وڈ ہی فیل ہیپی کہ یار کمال تم نے استعمال کیا, آئی ایم ریئلی ہیپی؟ یا وہ تب خوش فیل کرے گا جب آپ عید پہ یا اسپیشل مومنٹس پہ اس کو یوز کریں گے. کیونکہ انسان جو گفٹ دیتا ہے نا, اگلا اس کی ویلیو کرے تب اسے خوشی ہوتی ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہم پہ. کتنے لوگ لاسٹ رمضان میں زندہ تھے؟ ہم تو ایک کووڈ کے پینڈیمک سے گزرے ہیں. ابھی تو آپ کو درجنوں کے حساب سے لوگ یاد ہوں گے جو لاسٹ رمضان زندہ تھے, اس سال زندہ نہیں ہے. I can count right now more than 10 to 12 people جو میرے فوراً سے یہ فنگر ٹپس پہ ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں. بلکہ ہم کل رات کو ہی ایک بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ان کے والد صاحب کچھ دن پہلے فوت ہوئے, اور ایون جب ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک بھائی نے کہا کہ میری خالہ کے لیے بھی دعا کریں, وہ آج وینٹیلیٹر پہ گئی ہیں. اینڈ وائل وی ور سٹنگ ہی گاٹ اے کال کہ شی ہیز پاسڈ اوے اینڈ ہی رین. couldn't see رمضان, یا اللہ couldn't see رمضان. رمضان سے 7-8 دن پہلے وفات. میرا اور آپ کیا بنے گا؟ آر وی پریئنگ ٹو اللہ یا رمضان دینا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ بھائی یہ جنتوں کے درجات بلند کر دیتا ہے, یہ گناہ معاف کروا دیتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے خواب دیکھا. 2 صحابی تھے, بڑے قریبی دوست تھے. ایک بہت زیادہ ایکزرٹ کرنے والا, جہاد کی تڑپ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھنے والا, اور ایک اس سے تھوڑا نیچے سٹیپ پہ تھا. جو صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا تھا وہ جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا. اللہ اکبر, they were happy کہ الحمدللہ شہادت کی موت نصیب ہو گئی. دوسرے صحابی اگلے سال طبعی موت مرے, یعنی he died a normal death, no جہاد یعنی not شہادہ. طلحہ بن عبید اللہ میں دونوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور جنت میں جانے کی لائن میں جو شخص 1 سال بعد مرا وہ پہلے کھڑے ہوئے ہیں, وہ پہلے جا رہے ہیں, اور جو شہید تھا, اللہ اکبر, شہید کا کیا مقام ہے, وہ بعد میں. He was surprised. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے, یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا رمضان ہی کاؤنٹ کیا؟
اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے قیام اللیل پڑھا، اس نے صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب سے دعائیں کی، اپنی نیتوں کو صاف کیا، اپنے گناہوں پہ رویا، کیا تم نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا؟ واللہ one Ramadan can make a big difference in our lives. So ask yourself, how much are you prepared for this Ramadan? And starting on with the first very point, before you and me enter this Ramadan, act on these 10 points and write them or حفظ کر لیں، پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دینا. The first point is purify your intentions. Purify your intentions. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جب بھی اس میں داخل ہونے لگیں، ہمیشہ دیکھ لیں کہ میری نیت کیا ہے. کیونکہ تمام تقریباً محدثین نے سب سے پہلی حدیث کیا لکھی اپنی کتابوں میں؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہی ہوتا ہے. اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ جان لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن اگر اس نے ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی یا مال کمانے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پہ. میں اور آپ رمضان میں کیوں انٹر ہو رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں. کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں ویٹ لاس کے لیے؟ کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں کرکٹ میچز اور افطاریاں اور پروگرام اور ٹرانسمیشنز اور نیٹ فلکس کی سیریز انجوائے کرنے کے لیے؟ کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدر اور سب ہوتا ہے؟ یا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنے رب کو دوبارہ سے پانے کے لیے، اپنے گناہوں پہ رونے کے لیے، قرآن سے دوبارہ ایک لاسٹ کنیکشن بنانے کے لیے؟ آسک یور سیلف. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے چہرے کو اور جسموں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. صحابہ کا صدقہ کیوں اتنا افضل تھا؟ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کر رہے ہیں ان کا صدقہ افضل ہم سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیتیں تھیں نا وہ بہت پیوریفائڈ تھیں. اور علماء اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نیت کی تجارت کرتے ہیں، وہ نیت میں گیم نمبر لے جاتے ہیں. سو اگر آپ 1 روپیہ بھی کسی کو صدقہ کریں یا آپ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں لیکن آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے تو آپ اس سے زیادہ اجر لے جائیں گے جو انسان بس ایک ماحول ہے، ایک پیئر پریشر ہے، سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں چلو. یا کتنا برا لگے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا، رمضان میں بھی تراویح پڑھنے نہیں آ رہا، تو سب آ رہے ہیں میں نہ جاؤں. تو لوگ کہیں گے یار صاحب جی تو بڑے گناہ گار ہیں، رمضان میں بھی مسجد نہیں آئے تو میں چلو چلا جاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو رمضان میں نظر آتے ہیں مساجد میں اور پھر اگلے 11 سال بالکل نظر نہیں آتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جان لو تمہارے جسم میں ایک لوڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک رہا یعنی سیٹ رہا تو ہر چیز سیٹ رہے گی، اگر وہ خراب ہو گیا تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے، وہ دل ہے. تو ہمارے دلوں کا کیا صورتحال ہے؟ نیور ڈو اینی تھنگ ٹو پلیز پیپل بیکاز قلب من تراعی بید من عصیت. یا اللہ، جس کے دل کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز کرنا چاہ رہے ہیں، دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس ذات کے ہاتھ میں جس کو آپ ناراض کر کے اسے پلیز کریں. کیا وہ خوش کبھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو پلیز اللہ سبحانہ و تعالی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ بن معلہ سے فرمایا اور کہا کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز ہوئیں، یہ بات غور سے سنیں، جس میں 3 کوالٹیز ہوئیں، اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے جو خیر اور برکت نازل کریں گے اس بندے کا حصہ لازمی رکھیں گے اس برکت میں. اور کیا فرمایا؟ جس میں اخلاص ہوا، جو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جو وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. اور تیسری چیز، جب انسان بھوکا ہے، بھوک کی حالت میں ہے اور اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے
اور وہ کسی مسلمان کو دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اس روٹی کے حصے کی تو وہ اس کو عطا کر دے، یعنی مسلمانوں کو اپنے پہ پریفر کرے، دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک پہ پریفر کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر خیر و برکت کے لیے کہ جو نازل کرتے ہوئے اس میں حصہ لازم رکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بالکل بے ہوش ہو چکے تھے، اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کو کھجور دی گئی کہ آپ یہ کھا لیں، آپ بھوکے ہیں۔ تو وہ اٹھ کے لے کے چلنے پڑے، تو انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں، کھا لیں۔ کہتے ہیں میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے، میری ماں کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو میں اس کو دینا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ 3 کوالٹیز، اور پہلی کوالٹی انٹینشن۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک ماں آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور کہتی ہیں کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے پاس صرف 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، میں نے اس کو عطا کر دی۔ تو اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی۔ یا پھر اس میں آتا ہے کہ ایک کھجور تھی، اس کو ہاف آف کر کے دونوں کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ تو جب حضرت عائشہ she was amazed and she informed the story to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوا ہے، فرمایا اس ماں کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دیا۔ دیکھنے میں یہ تو بڑا چھوٹا عمل لگتا ہے، ہلکی سی قربانی لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی اس عمل کی وجہ سے۔ سو اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا اللہ میں نے تجھے خوش کرنا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، مال دینا ہے، صدقہ دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، صرف آپ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جس کو ڈر ہے کہ مجھ میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے وسلم نے یہی دعا بتائی کہ جو شخص یہ پڑھے گا وہ شرک سے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جائے گا، یعنی شرک خفی جو کہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور جو اصل شرک ہے، شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنے سے۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے، اور میں اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں نہ جانتے ہوئے۔ کیونکہ یہ جو ہے نا، جو شرک خفی ہے، لوگوں کو راضی کرنے والا، پلیز کرنے والا، وہ ایسا داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں جیسے کالی چونٹی کالی پتھر کالی رات میں چلتی ہے نا، کسی کو معلوم نہیں پڑتا، اسی طرح سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اینڈ واللہ no one can help you. Don't please people thinking کہ وہ مجھے کوئی بینیفٹ پہنچائیں گے۔ No one can benefit you اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ہمیں ہر دعا میں، ہر نماز کے بعد کیا سکھایا گیا پڑھنے کے لیے؟ یہ ہماری ٹریننگ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا، دنیا میں کوئی مائی کا لال آ جائے، پورے ملک اکٹھے ہو جائیں، نہیں روک سکتے اگر آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا، عطا نہیں کر سکتا اگر آپ روکنا چاہیں۔ تو یا اللہ میں نے تو آپ کو خوش کرنا۔ پیپل کی ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو۔ جب بھی آپ کے دل میں خیال ہے نا شیطان ڈالے کہ یار لیٹس پلیز ہم، یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یا یہ ہیں یا وہ ہیں، واللہ ٹیل یور سیلف دے کین ڈو نتھنگ، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں۔ اور ویسے بھی انسان بڑا دغا باز ہے، جھوٹا ہے، این ٹائم پہ این موقع پہ چھوڑ جاتا ہے، سیلفش ہے، تو یہ میری کیا ہیلپ کریں گے؟ اللہ میری ہیلپ کرے گا جس کو میں راضی کرنا ہے۔ پیوریفائی یور انٹینشنز، میں نے جو بھی رمضان میں کرنا ہے اور آئندہ ساری زندگی میں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آج موقع ہے، آج ارادہ کر لیں۔ دوسرا پوائنٹ، سو the first point was purify your intentions. Second point is throw off your burdens. واللہ رمضان یہ ایک ریس ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ۔ اللہ کہتے ہیں ریس لگاؤ، دوڑو، کس کی طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنتوں کی طرف۔ ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اس کا جو سپیس ہے، وہ آسمان اور زمین کے اس کے واسٹنس سے بھی بڑا ہے، متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اس ریس میں ایک امیجن ایک سپرنٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی شخص 5 kg کا بیگ اٹھا کے بھاگ رہا ہو، یا 20 kg کا کوئی ایک پتھر اٹھا کے بھاگ رہا ہو، وہ اس ریس میں جیت پائے گا؟ نہیں جیت پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ برڈن ہے اس کے اوپر، وہ اس کی سپیڈ کو سلو کر دے گا۔ اسی طرح سے واللہ sins have chains and shackles، sins have chains and shackles، جو ہم پکڑ کے اور جکڑ کے رکھتے ہیں، جو کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق ہم سے چھین لیتے ہیں، ہمیں مسجد میں نہیں جانے دیتے، ہمیں دعا نہیں کرنے دیتے۔ یقین جانیں، اور یہ میں آپ کو قرآن و سنت کا کرکس بتا رہا ہوں کہ گناہ کرنے سے sin begets sins and forgiveness and good deeds beget good deeds۔
گناہ کرنے سے مزید گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, اور سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیاں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. So do as many good deeds as possible and throw your burdens. اور وہ burdens کیا ہے؟ گناہ ہے. ان گناہ سے بچیں, ان سے رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے ان گناہوں کو اپنے سے اتار دیں اور اللہ سے توبہ استغفار کر لیں. سلف صالحین رحمہ اللہ 3 دعائیں کبھی نہیں بھولا کرتے تھے, اکثریت ان میں سے. یہ جو 3 دعائیں ہیں یہ اکثر مانگا کرتے تھے اور کبھی نہیں بھولا کرتے تھے. اور ایک دعا, اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں. ہمیں موت اس ٹائم تک نہ دینا جب تک ہم توبہ نہ کر لیں اپنے گناہوں سے. اور کیا پتا ہمیں موت لکھی ہو, تو ابھی آج توبہ کریں, ڈونٹ ڈیلے. دوسری, اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ I ask you for a befitting end, a better ending. حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں میں آپ سے. اور تیسری دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. اور ایک اور دعا جو کہ بڑی کمال کی دعا ہے, اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ میری زندگی کا جو پوری لائف کا سب سے بہترین پورشن وہ والا بنانا جب میں تیرے سے ملاقات کرنے لگوں, یعنی مجھے موت آنے لگے. میک دیٹ پورشن the most pious, the most spiritual portion of my life, موت سے پہلے والا. کیونکہ من مات علی شیء بعث علیہ, جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور انما الاعمال بخواتیم, and the actions are based, judged on their endings. جو جس طرح what ends well, it's better. So میری زندگی کا سب سے بہترین پورشن آخری والا بنانا. وجل خیر عملی خواتیمہ, اور میرے سب سے بہترین اعمال وہ بنانا جو میرے موت سے پہلے والے اعمال ہوں. سو پہلی دعا, اجعل خیر عمری آخرہ, بہترین لائف کا پورشن وہ جو سب سے آخری والا ہے, اور اعمال کا بھی سب سے بہترین پورشن وہ جو سب سے اینڈ والا ہے. اور اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عملی خواتیمہ واجعل خیر ایامی یوم القاک فیہ, اور وہ سب سے بہترین دن بنانا میرے لیے جس دن میری آپ سے ملاقات ہو. جس دن میری آپ سے ملاقات ہو میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو. کیونکہ اللہ سے ملاقات کے 2 طریقے ہیں نا, ایک یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ انسان ملے, اور ایک یہ کہ ابصارها خاشعہ, انسان کی آنکھیں جھکی ہوں گی, ذلت چھائی ہوئی ہوگی, اور اعمال سامنے ہوں گے کہ میں کیا کالے کرتوت لے کے آیا. تو بڑا شارٹ کٹ ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کرے بہترین طریقے سے, 2 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ کے سامنے فوکسڈ ہو کے, اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہو, اور دعا کرے یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں, تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعتراف گناہ کرتا ہے, یا اللہ مجھ سے کمزوری ہو گئی, میرے سے ویکنس ہو گئی, میں پھسل گیا, لیکن مجھے اس بات کا علم ہے اور معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخشتا, آپ ہی سننے والے ہیں, آپ ہی معاف کرنے والے ہیں, ہمارا تو آپ کے علاوہ ہے کوئی نہیں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, یہ دعا ہے نا, بڑی کمال کی دعا ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ سے, یعنی آپ کی رحمت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غصے سے, آپ کی مغفرت اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں آپ کے غیظ و غضب سے. اور اس کو سب سے بہترین سمجھنے کا جو طریقہ ہے کہ ماں اگر بچے کو مارتی بھی ہے نا, تو بچہ بھی, جو چھوٹا بچہ تھا, رو دھو کے اب واپس اپنی ماں کو ہی حق کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو جاؤں گا کہاں, میرا تو کوئی نہیں ہے میری ماں کے علاوہ اس دنیا میں. ایک مومن کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے. جب اللہ کو ناراض کر بیٹھے, غلطی ہو جائے, پھسل جائے, تو پھر آگے پیچھے نہیں جاتا شیطان کے پاس اور بابوں فقیروں کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا, کہتا آؤں گا تو یارا تیرے پاس سے آؤں گا, تیرے علاوہ میرا کوئی اور ہے کوئی نہیں. اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے اپنی توبہ میں جو کہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا رہتا ہے, یعنی وہ اپنے گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی ایک شخص کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی, توبہ کر, استغفر اللہ کی تسبیحیں پڑھا, اور پھر بھی حرام ریلیشن شپس ہے اور لڑکی سے بات کر رہا ہے. یہ شخص توبہ استغفار, اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے, پھر بھی سودی جاب کر رہا ہے.
ایک کہہ رہا ہے اللہ مجھے تمام گناہ معاف کر دے، پھر بھی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے. یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. سچی توبہ استغفار کیا ہے؟ شرائط ہیں اس کی. نمبر 1، جو بھی پاسٹ میں ہو گیا اس پہ ندامت، شرمندگی، اس پہ پراؤڈ نہ فیل کرنا. دوسری، امیجیٹ لیونگ آف سنز، چھوڑ دینا ان گناہوں کو، یہ نہیں کہ کر بھی رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے. اور تیسرا، آئندہ نہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. ہاں اگر ہو جائے، پھسل جائے، دوبارہ پلٹ کے آ جائے. اور یہی فضیل بن عیاض اپنے بیٹے کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور جب اس نے توبہ کی ان کے بیٹے نے اور ہدایت پہ آئے تو کیا کیا، اللہ اکبر. جب جو تولنے فضیل بن عیاض بازار گئے تو وہ جو میزان ہوتا ہے نا جس پہ ایک طرف ویٹس اور ایک طرف فروٹ یا جو بھی مال ہوتا رکھا جاتا ہے، جہاں پہ ویٹس رکھے جاتے ہیں اس پہ اچھی طرح کپڑا مارے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا اس پہ مٹی یا گرد نہ آ جائے. انہوں نے کہا کیوں؟ یہاں تو ویسے بھی ویٹس آتے ہیں. کہا کہ اس مٹی کا یا گرد کا جو ویٹ ہے، کہیں اللہ مجھ سے قیامت کے دن سوال نہ کر لے، مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تم نے اس مٹی یا گرد کے جو تن کے ہوتے ہیں ان کے ویٹ کو تم نے کیوں تولا دوسرے کے بدلے میں. تو میں اس لیے اس کو اچھی طرح صاف کر رہا ہوں تاکہ ان کا وزن نہ آ جائے اور میں کہ دھوکہ دے دوں کسی مسلمان کو. اتنی سینسٹیوٹی ٹورڈ سنز. اور رات کو تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا بیٹا پہلے سے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، پہلے سے رات تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ ہے سچے کی استغفار. اور لوگ کہتے ہیں آج بھی میں نے کسی سے سنا کہ اب اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں تھوڑی ڈالیں گے. بھئی یہ رب کے فیصلے آپ کب کرنے لگ گئے؟ جو فیصلے اللہ نے کرنے تھے کہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے اور کس عمل کی وجہ سے ڈالنا ہے اور کس کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کس عمل کی وجہ سے ڈالنا ہے، یہ فیصلے رب کے ہیں. یہ آپ کب سے کرنے لگے اور میں کب سے کرنے لگے کہ اللہ بس یار یہ گناہ بھی اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، کیا پتہ ڈال دے کیا پتہ نہ ڈالے. ایک عورت جس نے بلی کو بھوکا مار دیا، دیکھا جائے تو لوگ قتل و غارت کر جاتے ہیں کتنے لوگوں کے، اللہ معاف کرنا چاہے تو ان کو بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی. تو آپ اگر جان بوجھ کے اللہ کے خلاف معصیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رب کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. میں نے ان سے پوچھا، پھر میں نے کہا کہ کیا رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بتائیں. کیا اس چیز کو کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کا ناراض تو ہوتا ہے، لیکن بتائیں جہنم میں ڈالے گئے. میں نے کہا جب ناراض ہوتا ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں جان بوجھ کے ہم لوگ. ان چیزوں پہ بڑا فوکس کریں، بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فرشتے اعلان کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو پانے والے کثرت سے آ جا، آگے بڑھ، کوشش کر اور ایفرٹ کر. اقبل، اسٹرائیو ہارڈ. ویا باغی شر اقصر، اور اے شر کو چاہنے والے اب تو رک جا، اب تو رمضان آ گیا، اب تو تھم جا. تو جب بھی شرم نہیں آئی. اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں ہر رات کو، کہتے ہیں کوئی ہے دعا مجھ سے مانگو. امیجن جو رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتا نا اور دعائیں نہیں مانگتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے پاس میرے لیے کوئی دعا نہیں ہے، یعنی I don't have to ask anything. اور ہمیں سے ایسا شخص ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، وہ بتائے کہ نہیں میں وہ شخص ہوں، مجھے آج تک کچھ نہیں چاہیے زندگی میں. کیا ہمیں جنت نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کی مغفرت نہیں چاہیے؟ اللہ سوال کرتے ہیں دعا کرو میں عطا کروں گا، کوئی بھی سوال کرو میں دوں گا، توبہ کرو میں قبول کروں گا. ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک بڑا کمال کا واقعہ، مسعود رحمہ اللہ، وہ شخص ہے جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، اور جب لوگ ان پہ قرضہ نہ دیتے یا ان پہ ظلم اور زیادتی کرتے تو وہ ان کو معاف کر دیا کرتے تھے. لوگ ان کے بارے میں برا بھلا کہتے، ان کو قرضہ نہ دیتے، ان کے بارے میں غیبت کرتے، تو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو آپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا ہے یا وہ قرضہ نہیں آپ کو دے رہا، تو کہتے ہیں الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر، یہ ماضی کی باتیں ان کو یاد نہ کرو، بس چھوڑ دو، بھول جاؤ. تو ان کے ہی کنٹمپریری نے ان کو جب وہ فوت ہو گئے تو خواب میں دیکھا کہ مسعود کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے، اور جب ان کے نامہ اعمال کھولے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا مسعود الماضی لا یذکر، الماضی لا یذکر، یہ ماضی کی باتیں ہیں، چھوڑ دو، نہ یاد کرو، تو میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. سو جو پچھلے ہوا احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضی، جو ہو گیا اس کو بھول جائے، آگے والی زندگی سیٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ بڑا قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
یہ اللہ کے بندے ہیں، جب کوئی غلطی کر بیٹھے، فحاشی کر بیٹھے یا اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ کر کے، ذکر اللہ، فوراً سے اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رب فاستغفروا لی ذنوبہم، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑا گناہ کر دیا، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ بڑا ظلم کر دیا اپنے آپ پہ اور آپ کے علاوہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، مجھے مغفرت کر دے، مجھے بخش دے اس مغفرت کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے، جو کہ ہیوج اور واسٹ ہے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ وہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، پھر وہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرے؟ لیکن ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتے، وہ بار بار کنسسٹنسی کے ساتھ گناہ نہیں کرتے، ہو گیا پھر اگر پھسل گیا بس توبہ کی، اس کو چھوڑ دیا، اصرار نہیں کرتے بار بار، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ I'll take a water break here and inshallah I'll be back. مزمل kindly وہ play کر دیجیے گا۔ اوکے، سو جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ I'm sorry the battery has died. اوکے، سو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کنسسٹنسی اختیار کرتے ہیں گناہوں پہ یا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑی امیزنگ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، میرے سے سوال کرتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو جتنا بھی گناہ کر کے آ جا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اور اے آدم کی اولاد، تو گناہ لے کے آ جا، اتنے گناہ کے زمین سے لے کے آسمانوں تک بھر جائیں، سینس ٹو ریچ دا کلاؤڈز آف دا اسکائی، اور تو میرے پاس سچی توبہ کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور تو میرے پاس گناہ لے کے آ جا اس زمین کو بھر کے، nearly as great as this earth، لیکن تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو پکارتا نہ ہو، میں تجھے پھر بھی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ سو بات یہ ہے کہ ہم کتنی سچی توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ سو the second point was throw off your burdens. The third point is very quickly is manage your time. Write down each and everything. Write down each and everything. آپ نے کس ٹائم اٹھنا ہے، کس ٹائم سونا ہے، کس ٹائم قرآن پڑھنا ہے، کس ٹائم قرآن پہ تدبر کرنا ہے، کس ٹائم آپ نے دعا کے لیے ہے، کون سا ٹائم آپ نے گھر والوں کی ہیلپ کرنی ہے، کون سا ٹائم اپنے اولاد کو دینا ہے، کون سا ٹائم ایکسرسائز کے لیے ہے، کون سا ٹائم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہ کون سے مواقع ہیں، کون سے ٹائمنگز ہیں کہ جو کہ آپ کو کرنی ہے۔ گیو می اے سیکنڈ انشاءاللہ۔ اوکے، I'm sorry the battery was dead, now it's back الحمدللہ۔ سو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے کرنی ہے اپنے دن میں۔ رائٹ یور اسکیجول، ایون چھوٹے موٹے کام بھی، بیکاز اسمال ہیبٹس برنگ بگر چینجز اینڈ گریٹ چینجز ان لائف۔ سو یہ اسمال ہیبٹس ڈیولپ کریں۔ اور میں نے ایک لیکچر دیا ہوا یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ڈیورنگ کوارنٹین، اس کو آپ سن لیں۔ اس میں نے بہت ساری ٹکس اینڈ ٹرکس بتائی ہیں، واٹ ایپلیکیشنز ٹو یوز، ٹو ڈو لسٹ کی کیا کوالٹی ہے، اور مختلف چیزیں میں نے بتائی ہیں، تو اس کو آپ سن لیں انشاءاللہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے۔ رائٹ اٹ ڈاؤن، ڈونٹ ویک اپ رینڈملی، اٹھے موبائل کھول لیا، وہ کام کرنا۔ رینڈم روٹین بالکل نہ رکھیں، رادر یو شوڈ بی نوئنگ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ کہ آپ نے کہاں گزارنا ہے۔ اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، مطلب لوگوں کو افطاریاں کرانے کے لیے کب نکلنا ہے، آپ نے مساجد میں جو اپنی اسکیجول بنانے کے حساب سے بنانا ہے۔ You should be reaching masjid before time and you should be leaving masjid after سنتیں and دعا and everything۔ ہر چیز write it down کہ میں نے کس طرح سے اپنے رمضان کو میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے، اور یہ اس کی پریکٹس آج سے شروع کر دیں آپ، کیونکہ you have to practice it۔
فیلئر آئے گا, دوبارہ آپ کو چینجز کرنے پڑیں گے. ڈونٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ان رمضان. ڈونٹ ڈو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ان رمضان. ہٹ اینڈ کلک والی گیم نہ کریں رمضان کے اندر. ابھی جو 3 4 5 6 دن رہ گئے ہیں, جتنے بھی دن رہ گئے ہیں, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی سے اس کو ٹرائی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اراؤنڈ رمضان 13th 14th کو ہو جائے گا. آج 7th ہے, اراؤنڈ لائک 6 days 7 days آپ شروع کر دیں انشاءاللہ آج سے. رائٹ اٹ ڈاؤن, میک اسکیجول فار رمضان, آج رات کو یا کل صبح انشاءاللہ, اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی اسکیجول رکھا ہو کہ میں نے اس میں کچھ لرننگ کرنی ہے, بٹ یو ڈونٹ نو what to learn. تو آپ کو شاید بکس پرچیز کرنے میں ٹائم لگ جائے, آپ کو کوئی لیکچر سیریز ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے. سو آلویز رائٹ یور اسکیجول. کیونکہ لوگ کہتے ہیں, ایک کوٹ ہے, من علامت المقتی اضاعت الوقت. سب سے بڑی علامت جو انسان کے لوزر ہونے کی اور ڈسٹروائے ہونے کی ہے, وہ کیا ہے کہ وہ ٹائم کو ضائع کرتا ہے. اور ہر چیز کو سنت کے مطابق کر لیں. جیسے جو سحری کا پہلے والا ٹائم ہے, یہ جو سحری کا ٹائم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کوالٹیز بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی, اور وہ کیا ہے, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ سحری کے ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. میک دیٹ اسپیشل ٹائم, ٹیک 5 to 10 minutes آؤٹ اینڈ ڈو استغفار اینڈ توبہ. جاگنے کے بعد جو سنتیں ہیں, یعنی قرآن کی جو کچھ آیات کی تلاوت ہیں, اور مسواک کا کرنا ہے, اور صدقہ دینا ہے, وہ اپنے رائٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ آپ کرنا شروع کر دیں. اینڈ دا 4th point از, اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. ابن مسعود بلکہ ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا کہ ہاؤ یو یوز ٹو ویلکم رمضان. صحابہ اور آپ کس طرح سے تیاری کیا کرتے تھے رمضان کی. ہم سے تو کوئی پوچھے, ہم کیا کہیں گے, کیونکہ ہم شاپنگ کر لیتے ہیں, گروسری کر لیتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں لے لیتے ہیں, اور سموسے کون سے پکانے ہیں, پکوڑے کون سے پکانے ہیں, روزہ کی بوٹلز اور سب لے لیتے ہیں نا. روزہ تو ہر گھر میں مسٹ اور فرض تھا. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کو اس طرح سے ویلکم کرتے تھے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کے بغض اور حسد اور کینہ سے صاف کر لیتے تھے. کسی انسان کے خلاف اپنے دل میں کچھ نہ رکھیں رمضان میں. واللہ آئی ریکویسٹ یو دس. کیونکہ اگر آپ کے دل میں کینہ, بغض, حسد, نفرت ہوئی کسی مسلمان کے لیے, اور آپ رمضان میں گئے اور آپ رمضان میں اسی طرح سے کر کے نکل آئے اور آپ نے وہ نہ نکالی, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک بالٹی میں سونا یا چاندی کے زیورات تو ڈال رہے ہیں, لیکن نیچے سے اس کے اندر ہولز ہیں اور وہ وہاں سے نکلتے جا رہے ہیں, اینڈ اٹس اے لیکنگ بکٹ, اور وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے. جو سعد بن معاذ تھے, اللہ اکبر, ان کو جنت کی بشارت جو ملی, اور عرش جو کانپا ان کی موت پہ, اور 70,000 جو اینجلز آئے ان کی جنازے پہ, وہ کیوں تھا؟ اور سبحان اللہ, حدیث میں کیا آتا ہے, اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ, کہ سعد بن معاذ کی وفات پہ رب کا, رحمان کا عرش کانپا. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتے تھے. اور بھی بہت ساری کوالٹیز تھیں, لیکن one of the biggest trait in him and the quality was یہ اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص, وہ دروازہ کھلا مسجد نبی کا, جو شخص وہاں سے انٹر ہوا وہ کنفرم, یعنی وہ کنفرم جنتی ہے. اصل وہ کنفرم جنتی ہے, ہم نے تو لوگوں کو کنفرم جنتی بنا دیا. فرمایا کہ وہ شخص وہ ہے. تو آپ سے لوگ صحابہ اور اینٹیسپیٹنگ, کون وہ لکی شخص آئے گا یہاں سے. دیکھا سعد بن معاذ داخل ہوئے ہیں. پھر ایک اور دن بھی فرمایا سعد بن معاذ داخل ہوئے. ایک صحابی نے کہا رہنے چلے گئے, 3 دن رہے 3 رات رہے, لیکن کہا کہ میں نے کچھ بہت فرق نہیں دیکھا. میں تہجد پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, میں ذکر کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, میں صدقہ دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, لیکن there is no something different. What's the reason? اور مڑ کے جانے لگے تو فرمایا کہ سعد واپس آؤ, لڑکے واپس آؤ. کہا کہ میں نے آج تک کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی. تو ہر رات کو آپ لوگ بھی اپنے دل کو صاف اور پاک کر کے سوئیں, اور کہیں یا رب, جس نے مجھ پر آج تک ظلم زیادتی کی, جس نے میرے لیے غیبت کی, جس نے مجھے برا بھلا کہا, مجھے تکلیف ہو جائے, میں نے اس کو معاف کر دیا. اور فرمایا میں نے آج تک کسی کا کینہ نہیں رکھی, میرا دل میں کسی کے خلاف گرا نہیں, اور میں نے آج تک حسد نہیں کیا. تو اپنے دل کو صاف اور پاک کر لیں. یہ 3rd point ہے. اینڈ نمبر 4th and 5th point is, نیت کر لیں آج سے ہی کہ میں نے روزے تو پورے رکھنے ہی رکھنے ہیں, اور قیام اللیل بھی کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب, یعنی ایمان تو ہے مسلمان ہوتے ہوئے روزے رکھے,
کیونکہ آج کل تو نان مسلمز روزے رکھ رہے ہیں اور انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بھی آئی ہوئی ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹرائی کر رہا ہے، اپنی ڈفرینٹ کر رہا ہے. لیکن جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب، یعنی ہیونگ گڈ تھنکنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ مجھے وہ اچھا اجر دے گا، نیکی کا اجر، یعنی نیکی کا ایک اینٹیسپیشن کہ مجھے اس کا بڑا اجر ملے گا. غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے 30 دن یا 29 دن قیام اللیل کیا، اس کے بھی تمام گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہاں بھائی یار مجھ سے ایک دن مس ہو گیا، میں کیا کروں، میں سارے 29 دن قیام نہیں کر سکا یار، آئی سلیپٹ، مجھے مس ہو گیا، میں کیا کروں. تو ایک اور حدیث بھی آپ کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی in having faith in Allah subhanahu wa ta'ala and anticipation of rewards، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں سے معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی اپرچونٹیز ہیں. سلف صالحین رحمہم اللہ مغرب کی نماز کے بعد، افطاری کے بعد غسل کیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے، اچھے کپڑے پہنتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں رات کی عبادت کے لیے. ہم لوگ افطاری کے بعد پکوڑے، سموسے، جلیبیاں اور آئلی چیزیں کھانے کے بعد اور روزہ کے 3 جگ پینے کے بعد ڈکار مارتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا طعام رزقنی. سلف صالحین یہ تو کم کھایا کرتے تھے، دوسرا غسل کیا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے تاکہ فریشنس آ جائے ان کو، ان کے جسم میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو ٹائم شروع نہیں لگا ہے، ابھی تو گیم ہیوی ہونے والی ہے، ابھی تو اللہ تعالیٰ کی بات کا موقع آنے والا ہے. سو 4th and 5th پوائنٹ، تمام روزے رکھنے کی نیت کر لینا، اور اس نیت سے کہ یار میں آپ سے بڑا اجر ایکسپیکٹ کروں گا، اور قیام کی نیت. 6ٹھی چیز، some people work hard, some work smart. ٹھیک ہے، اور ہارڈ ورک کون کرتا ہے؟ جو کبھی کبھی اسمارٹ ورک کو اگنور کر جاتا ہے. وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ مسلمس، وی نیڈ ٹو بی ورک اسمارٹ. ہارڈ تو آئے گا ساتھ ساتھ، لیکن اسمارٹ کرنا ہے. وہ یہ کہ کان، آنکھ اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. کان، آنکھ اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. کان سے کچھ برا نہ سنیں، آنکھ سے کچھ برا نہ دیکھیں، زبان سے کچھ برا نہ بولیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بندے کی، اس کے روزے کی، جو کہ نماز، جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن کان کے، آنکھ کے اور زبان کے گناہوں سے نہیں بچا. لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھوک کے. یعنی اس کے لیے جو ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ بھوک. اس کو بھوک نصیب ہو گئی، یعنی وہ بھوکا رہا سارا دن. جو کانوں کے گناہ سے نہیں بچتا، یعنی غیبت بھی سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے سارا دن، موویز دیکھ رہا ہے. آنکھوں سے نہیں بچتا، یعنی یا تو وہ ایڈکشن کا شکار ہے، یا وہ نامحرم خواتین کو دیکھ رہا ہے، یا وہ سیریز پہ سیریز دیکھا جا رہا ہے. اور زبان، یعنی زبان سے لوگوں کو تانے دے رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے. ساس بہو کے آپ دیکھ لیں مسائل، ساس بہو کو تانے دے رہی ہے، بہو ساس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، انسان اپنی جو ہے نا گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور عجیب ایک ماحول ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اس کے لیے کیا ہے؟ لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے صرف بھوک ہے بس، اور کچھ نہیں ملتا اس کو رمضان کی وجہ سے. اور فرمائے اللہ کو بھوکے پیاسے ہی کوئی پرواہ نہیں. دیکھیے رمضان کا جو روزے ہیں نا، اس کی ایک اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں، حلال ایک ٹریننگ، کہ میرے بندو بریانی حلال ہے، پیزا حلال ہے، ٹکے حلال ہیں، سب حلال ہے، لیکن تم میرے کہنے پہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے، حلال چیزوں سے ہی بچتے ہو. ٹھیک ہے، تو تم باقی دنوں میں، باقی سال کے 11 مہینوں میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے میرے کہنے پہ؟ یہ ایک ٹریننگ ہے میری آپ کی، کہ یار اب گھر پہ کوئی نہیں ہے، بھوک شدید لگ رہی ہے، اور ٹینک پڑا ہوا ہے، یا بڑا زبردست قسم کا ایک اسٹرابری شیک پڑا ہوا ہے، یا پانی، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے. میں پی سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں پیتا؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، اللہ کو میں نے راز نہیں کرنا. تو جب ہم حلال چھوڑ رہے ہیں، جو کہ ہم مغرب کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے پروسیس. جس نے یہ سمجھ لیا نا، اس کو رمضان کا مقصد پا لیا، which is تقویٰ.
یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں کہ جس رب کے حکم سے میں حلال چھوڑا تو میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا. اور سلف صالحین گھر سے نکل کے مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے آئے ہیں, کہ ہم سے کوئی بری بات نہ نکل جائے ہمارے منہ سے, کوئی حسد نہ, کوئی غیبت نہ ہو جائے, کوئی مشکل جو ہے نا وہ چیز بری نہ نکل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے بہترین چیزیں کسی کو عطا نہیں کی گئی. نمبر 1 ایک حسن اخلاق اور دوسرا لمبی خاموشی. جس کو جو 2 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں عطا کی گئی, یعنی حسن اخلاق اور لمبی خاموشی. مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو بیزاری محسوس ہو رہی ہے, دل کی سختی اور دل کا نہ لگنا عبادات میں, جب بھی عبادت کر رہے ہیں بوریت محسوس ہو رہی ہے, اباسی آ رہی ہے, مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں آپ, ٹھیک ہے, اور سستی نماز میں, اللہ کے ذکر میں سستی محسوس ہو رہی ہے, اور رزق کی تنگی محسوس ہو رہی ہے. فرمایا مالک بن دینار نے کہ اگر آپ کو بیزاری, لائف میں بیزاری محسوس ہو رہی ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, کسی کام میں دل نہیں لگ رہا, دل کی سختی محسوس ہو رہی ہے, دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی محسوس ہو رہی ہے, اور تیسری چیز رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہے, تو جان لو کہ تمہاری زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. تمہاری زبان وہ الفاظ بول رہی ہے جو کہ نہیں بولنے چاہیے تھے. یہ ساری جو ریزنز ہیں نا, یہ زبان کے برے بولنے کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اور زبان سے تو جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں, جسم کے تمام اعضاء, کہ تو سیدھی رہی تو میں ہم سب بچ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے, صحیح آتھینٹک نیریشن, کہ فرمایا کہ اگر تم سیدھی رہی, یعنی تم نے غیبت, چغلی, برائی, گالی گلوچ, تانا زنی نہ کی, تو ہم بچ جائیں گے, یعنی ہم جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے. اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے, ہم بھی تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 7 پوائنٹ از, امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ قراءۃ القرآن و اطعام الطعام کا مہینہ. قرآن پہ فوکس کریں رمضان میں, قرآن کو بہت ٹائم دیں, قرآن کو سمجھیں, دل لگائیں, اتنا دل لگائیں, اتنا لذت ڈیولپ کریں کہ سارا سال آپ قرآن کو پڑھتے رہیں اور لوگوں کو کھانے کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے قرآن کا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عبد الرحمن بن عوف قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میری زندگی میں ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو, میں نے اللہ کی کتاب کو دیکھا نہ ہو. مجھے پتہ ہے کہ ہمارا آج کا دن گزرا, ہم نے اللہ کے کلام پہ, اللہ کی کتاب کو اٹھایا. سوال کریں میں اور اپنے آپ سے, آج کا جو دن گزرا ہے, میں نے اور آپ نے ابھی تک کیا اللہ کی کتاب کو اٹھایا؟ یا اس لیکچر کے بعد ہمارا ارادہ تھا پہلے سے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پڑھیں گے؟ اگر نہیں تھا تو بڑا افسوس کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہمارا دن گزر گیا, ہم نے اللہ کی کتاب کو نہیں اٹھایا. آج تو چھوڑیں, پورا ہفتہ گزر جاتا ہے مسلمانوں پہ, پورا مہینہ گزر جاتا ہے. پچھلے 11 مہینے سے کچھ لوگوں نے قرآن کو نہیں اٹھایا, اور رمضان میں پھر قرآن اٹھائیں گے, پھر قرآن ختم کریں گے, اور پھر واپس ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیں گے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اس کی. خدا کی قسم, بے ادبی وہ ہے کہ جس قرآن کو کھولا نہ جائے, اس کو پڑھا نہ جائے, اس کو ٹائم نہ دیا جائے. یہ اصل بے ادبی ہے. اپنے پاس رکھنا, اپنے دل سے لگا کے رکھنا, اپنے جیب میں رکھنا قرآن کو, یہ بے ادبی نہیں ہے. پاس رکھیں قرآن کو اور کثرت سے پڑھا کریں. میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں ہر مہینے, میرا ایویلیوشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایویلیٹ کریں کہ میں لاسٹ ایئر رمضان سے پہلے یا رمضان میں کتنا قرآن پڑھتا تھا, اور میں نے پچھلے 11 مہینے جو گزرے اس پہ روزانہ کتنا قرآن پڑھا. کیا میں نے ایک قرآن بھی ختم کیا پچھلے 11 مہینوں میں؟ اگر ایک قرآن کیا تو الحمدللہ, اگر زیادہ کیا تو الحمدللہ. ورنہ ہمیں ہر ایک مسلمان کو 40 دن میں 2.5 مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہیے. اور یہ ختم کا مطلب یہ نہیں کہ بس پڑھتے رہیں, مین سمجھ کے پڑھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس سے محبت ڈیولپ کریں. اور کھانا کھلانے کا مہینہ, قراءۃ القرآن و اطعام الطعام, کھانا کھلانے کا مہینہ, لوگوں کو کھانے کھلائیں. سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم 10 دوستوں کو, اور آپ اس سے مراد لے لیں 10 یتیموں کو یا مسکینوں کو یا اپنے دوستوں کو, قریبی جاننے والوں کو کھانا کھلانا بہتر سمجھتے تھے بجائے کہ ہم 10 غلام آزاد کر دیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یعنی they would feel privileged کہ لوگوں کو کھانا کھلانا, خوش ہوتے تھے کہ ہم کسی طرح سے کھانے کھلائیں لوگوں کو. اور جنت کا جو ایک گھر ہے جو کہ موتی کا بنا ہوا ہے, ہیوج, وہ کن لوگوں کو عطا کیا جائے گا؟ جو زبان کی نرمی اختیار کرتے ہیں, پے در پے روزے رکھتے ہیں,
کھانا کھلاتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ان میں سے دیکھیں کون کون سی چیزیں ہمارے زبان کی نرمی ہمارے اندر ہے. ہم کثرت سے روزے رکھتے ہیں. رمضان پچھلا گزر گیا, میں نے پچھلے 11 مہینوں میں کتنے روزے رکھے؟ واللہ ایک بھی رکھا. یہ چلو ایک عرفہ کا اور محرم کا 10ویں کا رکھ لیتے ہیں, ہم نے کوئی 10 روزے بھی رکھے؟ ذرا سوال کریں اپنے آپ سے, ہم نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا؟ پورا 11 مہینے گزر گیا رمضان کے بعد سے ابھی تک, اور ہم نے کتنی تہجد کی نماز پڑھی پچھلے پورے 11 مہینوں میں؟ اگر سب کا جواب ہے کہ بس نہیں, بس ختم, بس بہت تھوڑا, پھر ہمارا کوئی فیوچر اچھا نہیں نظر آ رہا. لیکن یہ رمضان ہے, اس میں ارادہ کریں گے جو میں ہیبٹس ڈیولپ کروں گا وہ سارا سال لے کے جاؤں گا, اور میں نے اس رمضان میں جان لگا دینی ہے انشاءاللہ. آپ نے فرمایا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو, 4 کام کرو. افشو السلام, سلام کو عام کرو. کتنا مشکل کام ہے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, لوگوں کو کھانے کھلاؤ. وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ, مینڈ ٹائز آف کنشپ, لوگوں سے جوڑ کے رکھو, توڑو مت. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم یہ 4 کام کرو, اللہ کیا کام کریں گے؟ تدخل الجنت بالسلام, تمہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کر دیں گے. اللہ اکبر, اللہم اجعلنا منہم. 8واں پوائنٹ, صدقہ دینا. یہ مہینہ صدقہ دینے کا مہینہ ہے. اس اللہ کے وسلم ویسے کانا اجود الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنا تھے, لیکن رمضان کے مہینے میں تو تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ دیا کرتے تھے اور لوگوں پہ پیسے بہایا کرتے تھے. ہم لوگ تو شادی کے لیے پیسے سیو کرتے ہیں نا, کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے. سلف صالحین اور صحابہ رمضان کے مہینے کے لیے پچھلے 11 مہینوں میں پیسے سیو کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور صدقہ دیں گے, لوگوں پہ خرچ کریں گے, لوگوں کو نوازیں گے. واللہ میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کے حالات دیکھ کے, سندھ کے حالات دیکھ لیں جس میں لوگوں کو کلومیٹرز دور چل کے ایک پانی کا مٹکا لے کے آنا پڑتا ہے. بھوک پیاس کا وہ عالم ہے کہ بچوں کی گروتھ نہیں پا رہی. لوگ میل نیوٹریشن کی وجہ سے بچے بہت ساری سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں. اور ہمارے اسلام آباد لاہور میں لوگوں نے 11 لاکھ کے کتے رکھے ہوئے ہیں, اور اس کو سنبھالنے کے لیے 10 ہزار 12 ہزار پہ بندے رکھے ہوئے ہیں. بندے کو تنخواہ مل رہی ہے 15 سے 20 ہزار, جس کی 3 بچے بھی ہیں اور فیملی بھی ہے, اور لیکن کتے پہ مہینے کا خرچہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار ہے. یا اللہ, یہ مسلمان ہے. یہی شخص جب گاڑی پہ نکلتا ہے, اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے, 2 بچیاں آتی ہیں اور ننگے پاؤں ہوتے ہیں اور کھٹکھٹاتی ہیں کہ کچھ ہے جو دے دو, اور وہ ان کو ایسے کہہ دیتا ہے چلو, یہ چلو کچھ دے بھی دیتا ہے, لیکن ان کو گھر بنا کے نہیں دیا اس نے. لیکن کتے پہ ایک کوئی سائبیرین ہسکی ہے یا سیشن ہے یا کوئی بھی پٹ بل ہے, اس نے رکھا ہوا ہے, اور اس پہ 60-70 ہزار خرچہ کرتا ہے ہر مہینے کا. وہ مسلمان تو سوچتا ہے کہ مجھے تو دال ملتی ہے کھانے کو, اور اس کو گوشت ملتا ہے, اور اس کو ڈاگ فوڈ مل رہا ہے. پھر وہ امت محسوس کرے گا؟ پھر وہ ایک امت کا کانسیپٹ اس کے دل میں آئے گا؟ کیسی قوم ہے ہم لوگ. لا یکادون یفقہون حدیثا, اتنے عرصے ہوگا کہتے ہوئے, اتنی قرآن کی آیات, اتنے رمضان گزرے, ابھی بھی ہمارا ایمان اتنا نہیں جاگا کہ ہم لوگوں کی خدمت سے مدد کریں. لوگوں کو رکھا ہوا ہے کتا پالنے کے لیے, اور بندے کو دے رہے ہیں 15,000 20,000 25,000, اور اس کے ایک پٹ بول یا ایک سائبیرین ہسکی پہ خرچہ آ رہا ہے ہمارا 1,00,000 روپیہ. ان للہ و انا, رونے کا مقام ہے کہ جب لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو گھر کی ایک روٹی نہیں نصیب ہوتی, اور وہ بیچارے, ان کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا کام کرنے کے لیے, اور مشکل حالات اتنے. یقین جانے لوگ ایسے بھی ہیں جو جیلوں میں بغیر کسی جرم کے, کسی ظلم اور زیادتی کی ان پہ کی گئی, اور وہ بند پڑے ہیں. ان کے پاس 30,000 نہیں ہے کہ وہ دے کے اپنی بیل کرا سکیں, وہ نکل سکیں. اور ہم لوگ, ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے. سچ اے کنٹراسٹ. تو صدقہ دینے کا مہینہ ہے یہ مہینہ, لوگوں پہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الصدقۃ برہان, صدقہ جو ہے نا وہ گواہی ہے. کس چیز کی؟ تمہارے ایمان کی. صدقہ وہی نکالے گا زیادہ جس کا زیادہ ایمان ہوگا. مطلب who would like to give cash, جو اس کی ہارڈ ارنڈ منی ہوتی ہے, کیوں دے گا وہ؟ صرف وہی دے گا جس کو یقین ہے کہ اس سے ڈبل ٹرپل کیا 700 ٹائمز یا انلمیٹڈ مجھے واپس ملے گا کل قیامت کے دن. جس کو کل قیامت کے دن پہ یقین ہے نا, وہی پیسے دے گا, وہی لوگوں پہ خرچ کرے گا, اور وہی پیسے بہائے گا لوگوں پہ. اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں دے گا.
صدقہ تو برہان، صدقہ گواہی ہے انسان کے ایمان کی. اور بلال بڑے کمزور تھے، بڑے ویک تھے، غریب صحابہ میں سے ہیں. اللہ کی فرمایا یا بلال انفق یا بلال ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا رب تجھ پہ خرچ کرنے سے رکے گا. ہم لوگ مت ڈریں کہ رب کا جو مالک ہے، جو عرش کا مالک ہے رب العالمین، وہ ہم پہ خرچ کرنے سے رکے گا. اور کہتے ہیں وہ فی القصص عبر، ڈفرینٹ قصوں میں عبرت ہوتی ہے. ایک شخص تھا، اس کو وہ نکل رہا تھا، اپنے گھر جا رہا تھا، تو اسے کال ہے کہ ماں جی، بلکہ ہی واز ان ہز آفس، کال ہے کہ ماں جی کی طبیعت بہت خراب ہوگی، وہ ایڈمٹ ہو گئی ہیں. اور وہاں سے آفس سے نکلا اور بھاگتا ہوا جا رہا تھا، تو راستے میں ہاسپٹل کے پاس اس کو ایک بلی نظر آئی جو کہ لنگڑی تھی، اور اس کے لنگڑا پن کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ بالکل بھوکی ہو چکی تھی، یعنی کمزور اور پتلی ہو چکی تھی، اس کے ہڈیاں واضح ہو رہی تھی. اس نے ساتھ ہی شاپ سے دودھ لے کے اس کو دے دیا، اور وہ ہاسپٹل پہنچا تو ماں حشاش بشاش، شی واز فریش اینڈ فائن. لیکن ماں جی ابھی تو میں پریشان ہو کے آیا کہ آپ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، ابھی آپ ٹھیک لگ رہی ہیں. کہتی ہیں بیٹا ہے میں بہت ڈاؤن فیل کری تھی، جو بھی ایشوز تھا اس کا. کہتی ہے لیکن مجھے اس سارے مشکل حالت میں نا مجھے میری آنکھ لگی اور مجھے نیند آ گئی. اور کہتے میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک لنگڑی بلی میرے لیے دعا کر رہی ہے. کہتی when I woke up I was fit and fine, I was feeling much fresher. الحمدللہ. کہتے ہیں ماں جی یہ جو صدقہ میں نے دیا نہیں اس کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کے کرو. ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، ہم نے کتنا صدقہ دیا؟ ہم نے کتنا صدقہ دیا؟ امیر لوگ تو صدقہ دیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب غریب ہی صدقہ دینا پھر تو ایکسیلنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہم یہ شک دیکھیں کہ ہم نے کتنا صدقہ دیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عمل قبول کرتے ہیں، وہ عمل ان کو بہت پسند ہے جو مشکل حالت میں کیا جائے، جو مشکل حالت میں کیا جائے. سو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ یتیم کو کھانا کھلائے اور مسکین، یعنی یتیم کو کے سر پہ ہاتھ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے. مسکین کو کھانا کھلائے اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے جس کا باپ کوئی نہیں ہے. ایون ہاف اے ڈیٹ، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. جب رائٹ لیفٹ جہنم کی آگ ہوگی، تمہیں سامنے نامہ اعمال دکھ رہا ہوگا، اپنے گناہوں کے پلڑے ہوں گے، اور پھر اس ٹائم پہ تمہیں کیا کام آئے گا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. تو اپنے آپ کو آگ سے بچانا دنیا کی زندگی میں کیسے؟ چاہے آدھی کھجور ہی دے کیوں نہیں، یا پھر اگر وہ تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے فبکلمۃ طیبہ، تو ایک اچھا بول ہی کیوں نہیں، یعنی کسی کو خوش کر دو، کسی پہ اسمائل کر دو، اللہ کا ذکر اذکار کر لو. لوگوں کے دلوں میں سرور، تدخل السرور علی قلب مؤمن، بہترین نیکی ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں خوشی کو ڈال دو کسی بھی طرح سے. سو بہت ساری باتیں اس پہ کرنے والی ہیں، لیکن I would end on this and the last point is تقوی فی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بلکہ the second last point تقوی. جو شخص رمضان میں تقوی اچیو کر لے گا، تقوی از گناہوں سے بچنا اور نیکیاں فرائض پہ عمل کرنا شروع کر دینا. سمپل ڈیفینیشن. اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو کامیابی کا ایک ون لائنر بتاتا ہوں. فرائض پہ عمل کریں اور گناہ سے بچ جائیں ہر قسم کے، بس آپ کامیاب انسان ہو جائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنتیوں میں لکھ دے گا. ہر گناہ سے بچ جائیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، اور فرائض پہ عمل کریں. بے شک آپ ہر سال حج نہ کریں، بے شک آپ جو ہے نا بہت بڑے بڑے کام نہ کریں، لیکن یہ پھر لازمی کرنا پڑے گا. لیکن جو شخص گناہ سے نہیں بچ پا رہا، پھر وہ نیکیوں میں انکریز کرنا شروع کر دے کہ کہیں نیکیاں جو ہیں وہ کم نہ پڑ جائیں، گناہ زیادہ نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، اور وہاں سے اس کو رزق اور روزی عطا کریں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. اور رمضان کا مقصد ہے کیا؟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہم نے تم پہ روزے فرض کیے جس طرح پچھلے پہ لوگوں پہ فرض کیے تھے، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ.
اور جو شخص متقی بن گیا اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. کیا بھلائیاں ہیں؟ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے روزی عطا کریں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اس سے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کے درجات بلند کر دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام کام آسان کر دیں گے. تم تقوی اختیار تو کرو، پھر دیکھو رب کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں. اور تقوی اس گناہوں سے بچنا اور فرائض پہ عمل کرنا. اینڈ the last point is دعا. دعا، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رمضان کا ذکر کیا. آیہ نمبر 183 184 185 میں رمضان کی آیات چل رہی ہیں. پھر 187 میں بھی رمضان کی آیت ہے. بیچ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کو ڈال دی، ایک بات کو ڈال دیا، اور وہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہیں میں ان کی بات کو سنتا ہوں. ادعو، میں ان کی بات کو سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں ان کے، میں ان کی بات کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، یعنی ان کی دعا قبول کرتا ہوں. تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں. علماء کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آیات اور اس کے بعد رمضان کی آیات اور بیچ میں جو دعا کو سینڈوچ کیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دس منتھ از دا منتھ آف دعا. کثرت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند اللہ کی رحمت ٹھاٹھے میں آ رہی ہے. مطلب یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہیں دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ونڈو کھول لیا ہے. امیجن ایک شخص کہے کہ میں یہ ونڈو کھول رہا ہوں آپ کے لیے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا، اور پھر ہم مانگے وہ عطا ہی نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. سو دعا کریں، اور دعا کبھی بھی انسان کو خسارہ کے باعث نہیں بنتی. حرام کام کی دعا نہ کریں، حرام چیزوں کی دعا نہ کریں، نیکیوں کی اور اچھی چیز کی دعا کریں، حلال چیزوں کی دعا کریں، وہ لازمی پوری ہوتی ہے. اور پورے ہونے کے 2-3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے موبائل فون دے دے، مجھے موبائل فون مل گیا، ٹھیک ہے، مجھے وہ چیز مل گئی. دوسرا دعا قبولیت کا جو ایک اینگل ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں نے کہا یا اللہ مجھے موبائل دے دے، مجھے میرے پاس پرانا موبائل ہے، نیا موبائل نہیں ملا، لیکن میرا یا تو موبائل چوری ہونا تھا یہ والا، یا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، یا کوئی مصیبت اور آفت میرے تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. اور تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، یہ چیز مانگے گا، ہم اس کو وہ تو ادا نہیں کریں گے لیکن ہم اس کی آفت کو دور کر دیں گے. اور ہم انسان جو ہے نا، وقال الانسان اکثر شیء جدلا، انسان ہمیشہ لڑنے جھگڑنے والا ہی رہتا ہے اور شکایتوں والا ہے کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے موبائل مانگا تھا، مجھے ملا ہی کوئی نہیں، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے آپ دعا ہی نہیں سنتے. حالانکہ اللہ کے بندے تیرے پہ جو مشکل مصیبت آ رہی تھی اس کو رب نے تجھے بچایا، تجھے وہ خوشی نہیں ہے اس بات کی، تجھے پتہ ہی نہیں اس بات کا، بیکاز وی آر لوکنگ ایٹ اے پکسل اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی نوز دی ہول پکچر واٹ ہیپنس. اور تیسرا اینگل جو سب سے بہترین ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں اس دعا کو، آخرت کے لیے سنبھال لیتے ہیں. جس دن انسان قدم لڑکھڑا جائیں گے، ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا، انسان حفاتن عراتن غرلا، ننگا پاؤں، ننگے جسم، انسرکمسائزڈ ہوگا، اور عجیب سورج 1 میل پہ ہوگا اور مشکل حالات میں ہوگا. تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ان دعاؤں کی جو کمپائلیشن ہے اس کا اجر دیں گے کہ میرے بندے جو تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی نا، ان کا بدلہ آج لے لے. تو یا رب کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا اجر مجھے آج ہی مل جاتا، پتہ نہیں کیوں دعا قبول نہیں کیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اس ٹائم کے لیے بچا کے رکھتے ہیں when it's the most hardest of and the most vulnerable time of our lives، جس میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں 2 اناؤنسمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 از یہ الحمدللہ یوتھ کلب نے رمضان پلانر لانچ کیا ہے. یو کین بائی دس پلانر ان شاء اللہ تعالیٰ، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں
وہ اگر ہماری میڈیا ٹیم آپ کو کیپشن میں یا کامنٹس میں پن کر دے تو اچھی بات ہے انشاءاللہ, ورنہ آپ ہمارا انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے یوتھ کلب کا, اس میں جا کے ریلز اسٹوریز میں دیکھ لیں, پوسٹ بھی ہوگی. دس رمضان پلانر از امیزنگ, it helps you to boost iman. How is my progress towards my goals? Beautiful quotes, motivational checklists, today's lessons from Quran, ayah of the day, sleep hours کتنے تھے, سوشل میڈیا کتنا یوز کیا کتنا نہیں کیا, کون سی صورت کہاں تک پڑھی. سو اٹس بیوٹیفل, یعنی اٹس فل آف جیمز ماشاء اللہ. واٹ آئی نیڈ ٹو امپروو, یہ بیسک آپ کا ڈیلی انالیسز ہوگا الحمدللہ. اینڈ خشوع کے بارے میں, نائٹ آف پاور کے بارے میں احادیث ہیں, یا آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اٹس مطلب الحمدللہ اٹس امیزنگ. سو اٹس لائک ڈے 22 سارا اسکیجول آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. یو کین پلان یور ڈے, یو کین پلان یور رمضان ایچ ڈے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ آپ اس کو آرڈر کریں انشاءاللہ. لمیٹیڈ کاپیز اویلیبل ہیں, اور جو چاہتا ہے کہ اس کو وہ کاپیز مل جائیں وہ انشاءاللہ جا کے آرڈر کریں. بیوٹیفل, لائک ڈے 28 اینڈ اٹس آل اسکیجول از مینشن کہ آپ کتنے بجے اٹھیں, کتنے بجے آپ ساری چیز لکھیں. ایٹنگ سحور, تہجد, پریئرز ٹائم. I don't want to mention each and everything, میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا اس میں کیا ہے, لیکن just buy it and spend this Ramadan beautifully ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک دوسری ٹپ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا, ٹپ نہیں بلکہ اناؤنسمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا جو لائیو سیشن ہے, جو وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کا ہم ہر ویک کرتے ہوتے ہیں, مزمل سے ریکویسٹ ہے کہ 11th آور کا کائنڈلی پوسٹر بھی کھول لیں اگر آپ کے پاس ہے تو. وہ ہمارا یہ رمضان سے پہلے آخری وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو سیشن ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, رمضان سے پہلے کا. اور انشاءاللہ we'll be continuing this series of Wednesday night exclusive every Wednesday 9:30 جو ہم کرتے تھے الحمدللہ, اور پچھلے سالوں سے کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ ہم رمضان کے بعد ہم اس کو شروع کریں گے, bigger and better version. It will be Wednesday night exclusive reloaded اور revamped انشاءاللہ. لیکن اچھی خبر یہ ہے, the good news is کہ ہم رمضان میں starting from the first روزہ, جو پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ فرسٹ رمضان سے, ہم روزانہ رات کو ایک بڑا ہی امیزنگ آپ کے لیے اسپریچول آور, ایک ڈسکشن سیشن اور ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ کے لے کے آ رہے ہیں, جو کہ رات کو 11 بجے ہوگا, ٹھیک ہے. ایوری نائٹ اٹ ول بی آن ڈیلی بیسز انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ایوری نائٹ ایٹ 11 PM مائی سیلف, brother Ali Tasham and brother Khurram Alvi will be in the same office doing covering a different topic every day, جس کو ہم انشاءاللہ تعالی سن کے اپنی لائف کو انہینس کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور اس دنیا کو دیکھنے کا ہم اینگل بہترین طریقے سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ لاسٹ ایئر میں نے مائی بیٹر ورژن کے نام سے ایک سیریز کور کی تھی, سیم ٹائم رات 11 بجے تھا وہ الحمدللہ, اور اس میں بہت سارے ٹاپکس کور کیے تھے. جو اس سیریز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں رمضان میں وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ, وہ تو ریکارڈڈ ہے اور پڑھی بھی ہے یوٹیوب اور فیس بک پہ. لیکن اس دفعہ وی آر کمنگ ود ڈفرینٹ ٹاپکس انشاءاللہ, ڈفرینٹ ٹائٹلز, ڈفرینٹ الحمدللہ چیزیں. آج بلکہ ہم نے بیٹھ کے ایک پوری ایکسٹینسو لسٹ بنائی آف ٹاپکس in which we'll be covering about even spiritual چیزیں تو ڈسکس ہوں گی, ایون جو آج کل کے مسائل ہیں, جو مطلب are we alone in this world, aliens کیا ایگزسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, the life of jinns وہ کیسی ایک دنیا ہے, اور ہیومن سائیکالوجی کیسی ہے, میٹیریلزم کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے, ویلتھ مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کو ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے. سو ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. فرسٹ رمضان سے شروع ہو رہا ہے, آل تھرو آؤٹ رمضان رات کو 11 بجے انشاءاللہ. مائی سیلف بردر علی تشام جو کہ ہمارے بڑے ماشاء اللہ سے بلاگر ہیں, اور خرم الوی یہ بھی ہمارے یوتھ کلب کے بڑے سینئر ممبر ہیں, ہم تینوں ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ میرے فیس بک اور میرے یوٹیوب پہ لائیو جایا کرے گا روزانہ, ٹھیک ہے. سو طاہر بن جلیل کا جو فیس بک پیج ہے اور جو یوٹیوب پیج پہ انشاءاللہ اس میں ہم روزانہ لائیو جایا کریں گے. اس پوسٹر کو بھی میں کل پوسٹ کر دوں گا آن آر فیس بک پیج انشاءاللہ, صبح کے ٹائم پہ یا جیسے بھی انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ اس کو کر دیں گے. آپ جو سٹیز آپ کی ہیں, کنٹریز ہیں, لائک آئی ڈونٹ نو انڈیا میں اس ٹائم کیا ٹائم ہو رہا ہوگا, آئی تھنک انڈیا میں 11:30 ہو رہے ہوں گے, اور بنگلہ دیش میں شاید 12 ہو رہے ہوں گے. تو وہ آپ انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. اور پاکستان ٹائم کے مطابق جو ہے انشاءاللہ ہم 11 بجے سے شروع کیا کریں گے. جو دوز ہو لیو ان UK اینڈ US اور ناروے, وہ انشاءاللہ اپنے ٹائم کو اس حوالے سے ایڈجسٹ کر دیں. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ for Ramadan. I'm very excited for you guys as well, and I'm very excited for this particular show as well.
جو کہ بہت انٹریکٹیو اور بہت ہی لرننگ کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سو بک یور 11 PM آن ڈیلی بیسز. رمضان کا انشاءاللہ 11 سے 12 کا جو گھنٹہ ہے وہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ گزرا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان کا مہینہ بہت 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 بابرکت بنا لے. اینڈ واللہ وی کین اچیو نتھنگ ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم رمضان میں بہت کچھ اچیو کر سکیں, بہت کچھ نیکیاں سمیٹ سکیں اور آپ کو راضی کر سکیں, اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں. اور یا رب یہ رمضان وہ رمضان بنا دیں کہ جس میں آپ ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کر دیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں. اللہم اعتق رقابنا من النار, اللہم اعتق رقابنا من النار, اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا ومسلمین من النار فی هذه رمضان, آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے والدین کو, ہمارے اولاد کو, ہمارے ریلیٹیوز کو, ہماری نسلوں کو, تمام امت مسلمہ کو اس رمضان کے مہینے میں آگ سے نجات دے دے اور پروانہ دے دے اور ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا لے. جو لوگ پچھلے سال میں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے لیے آسانیاں کر حساب کی اور ان کے تمام گناہوں کو بخش دے, پارڈن کر دے اور ان کے لیے اجر لکھ دے. اور جو زندہ ہیں ان کو بہت کچھ کمانے کی توفیق عطا کر اور ہمیں موت دے تو اسلام پہ دے. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ واجعل خیر عمری خواتیمہ واجعل خیر ایام یوم القاک فی. ہماری زندگی کا سب سے بہترین پورشن ہمارا آخری پورشن بنا دے, زندگی کا سب سے بہترین دن وہ بنا دے جس میں ہماری آپ سے ملاقات ہو, اور سب سے بہترین ٹائم وہ بنا دے جب ہمیں موت آئے اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کریں اور ہمارے جو لائف ہے ہماری گناہوں کو نہ دیکھیں, ہمارے اعمال کرتوتوں کو نہ دیکھیں, بلکہ اپنی رحمت کو دیکھیں کہ آپ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اسی کے بدلے آپ ہمیں معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نیکیوں کا سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنة قوم تصيبنا وتوفنا غیر مفتونین نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک. یا اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت کو بھر دے اور گناہوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دے اور ان کی لذتوں کو دور کر دے اور ہمارے دلوں میں مساکین کی اور غرباء کی محبت کو ڈال دے تاکہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہم پہ رحم فرمائیں. اور اگر آپ کسی بھی قوم پہ فتنے کو لانے کا ارادہ کریں تو ہمیں اس فتنے کے آنے سے پہلے موت نصیب کر دیں. جب تک زندگی میں خیر ہے ہمیں زندہ رکھ, جب زندگی میں شر ہو ہمیں اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے. اور ہم آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے ہمیں قریب کر سکیں, اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کی عبادات کوششیں قبول فرمائے اور ہم سب کو ایک بہت ہی بہترین رمضان 2021 نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.